يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگوں اور دوستو، اللہ نے انسانوں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ جب لڑکے اور لڑکیاں اپنی عمر کے ایک مرحلے میں پہنچتی ہیں تو ان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور یہ فطری جذبہ ہے، جنسی تسکین کا جذبہ. اور اس تسکین کے لیے شریعت نے نکاح کے آسان اور جائز اور حلال طریقے کو مشروع فرمایا ہے. دنیا میں جو بہت سارے مذاہب ہیں، ان میں کچھ مذاہب وہ ہیں جو اس فطرت سے انحراف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس فطری جذبے کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جو جذبہ ہے، اس جذبے کو دبایا جائے، کچل دیا جائے، اور یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے، فطرت سے انحراف ہے. اور اس انحراف کے نتیجے میں بہت سارے غلط نتائج، بہت سارے مفاسد، بہت سارے فسادات ابھر آتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس جنسی جذبے کو پوری طرح کچل دیا جائے. وہ اس کی تسکین کو ایک قبیح عمل، مذموم فعل سمجھتے ہیں کہ یہ غلط حرکت ہے، اور یہ ایک طرف بالکل تفریط ہے. انسان کے اس فطرت کو کچلنے کی پوری طرح کوشش ہے جو فطرت سے انحراف ہے، اور اس کے اندر بہت سارے مفاسد ہیں، خرابیاں ہیں، ہلاکتیں ہیں، بربادیاں ہیں. ایک طرف ان کے اندر ایسی تفریط پائی جاتی ہے تو دوسری طرف کچھ مذاہب ایسے ہیں جو اس معاملے میں بالکل آزادی اور ہر طرح کے پکڑ سے اسے کھلی چھوٹ دے دینا چاہتے ہیں کہ اس تسکین کے جذبے کے لیے کسی طرح کی کوئی قوانین نہیں، کوئی ضوابط نہیں، ہر طرح کی آزادی ہے، ہر طرح کی کھلی چھٹی ہے کہ وہ جیسے چاہے اس جذبے کی تسکین کا سامان کریں. ان کے یہاں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں، اچھے اور برے کا کوئی امتیاز نہیں. یہ بھی فطرت سے انحراف ہے اور ایک طرف افراط ہے. افراط اور تفریط کے اس درمیان میں شریعت نے ایک حلال، جائز، پاکیزہ اور صاف ستھرا طریقہ، نکاح کا طریقہ بتلایا ہے. اور جب نکاح کو آسان کر دیا جائے تو اس کے جو غلط راستے ہیں، زنا کا راستہ، بدکاری کا راستہ، یہ راستے مشکل ہو جاتے ہیں. اور ان راستوں کو بند کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ نکاح کو آسان بنا دیا جائے. اگر نکاح کو آسان بنا دیا گیا تو زنا کے راستے بند ہو جائیں گے. اور شریعت نے ایسی مثالیں ہمارے سامنے قائم فرمائی ہیں کہ حلال کے راستے کو اتنا آسان بنا دیا گیا کہ حرام کے دروازے بالکل بند ہونے لگے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت ہی فحش کام ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، جو ایسا گندا راستہ، فحش راستہ، بے حیائی کا راستہ، برا راستہ ہو تو اس راستے کے قریب بھی جانے کی کوشش نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
اور اس راستے سے اتنا دور رہو کہ اپنے آپ کو نکاح کے حصار میں باندھ کر رکھو. نکاح ایک قلعہ ہے اور مضبوط قلعہ ہے. جو اس قلعے میں آ جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ ایک حصار میں آ جاتا ہے، وہ بندشوں میں آ جاتا ہے، وہ بندھنوں میں آ جاتا ہے. اور جب وہ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے بدکاری کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ شہوت رانی کا راستہ چھوڑ دیں، عیاشیوں کا راستہ چھوڑ دیں، بدکاریوں کا راستہ چھوڑ دیں، ناجائز آشنائی کا راستہ چھوڑ دیں اور وہ نکاح کے اس حصار میں آ جائیں. مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. محسنین یعنی حفاظت میں آنا، بالکل نکاح کے حصار میں آ جانا. کہ جب نکاح کے حصار میں آ گئے تو آگے فرمایا محسنین غیر مسافحین، یعنی شہوت رانی کا راستہ نہ ہو، اپنی شہوتیں غلط طریقے سے پورا کرنے کا راستہ نہ ہو، عیاشیوں کا راستہ نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور بلا وجہ غلط اور ناجائز طریقے سے آشنائی کا جو راستہ ہے وہ بھی نہ ہو. ایک طرف مردوں کو یہ حکم دیا تو دوسری طرف عورتوں کو بھی یہی حکم بہو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، کہ وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں اور شہوت رانی کے راستے بند کر دیں اور ناجائز آشنائی کے جو راستے ہیں اس ناجائز دوستی کے راستوں پر نہ چلیں. ولا متخذات اخدان. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی جائز راستہ بتلایا اور ناجائز طریقے سے شہوت رانی سے منع فرمایا، عیاشیوں کے راستے سے روکا، اور اس جائز راستے کو آسان بنانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں، عہد نبوت میں نکاح کے جو طریقے تھے وہ ایسے تھے، اتنے آسان بنا دیے گئے تھے کہ ان راستوں کے ذریعے سے خود بخود بدکاری کے راستے بند ہوتے چلے گئے. اس دور میں فضول خرچیوں میں اضافہ اور اضافہ پر اضافہ، رسم و رواج میں ایک ایک، ہر شادی میں، ہر بیاہ میں، ہر موقع پر ایک نئی رسم، ہر خاندان میں ایک نئی رسم، ایک نیا رواج، ایک نیا فیشن، ایک نیا طریقہ، فضول خرچی کا ایک نیا طریقہ کہ کس طریقے سے فضول خرچیاں کی جا سکتی ہیں. اور اسراف اور فضول خرچی کا جتنا اضافہ ہوتا گیا اور جتنا نکاح مشکل ہوتا گیا اتنا ہی زیادہ بدکاری کے راستے کھلتے چلے گئے، ناجائز اور حرام کے راستے آسان ہوتے چلے گئے. یاد رکھیں، حلال کے راستے جتنا مشکل ہو جائیں، حلال کے راستے جتنا زیادہ مشکل ترین ہوتے چلے جائیں، فضول خرچی کے ذریعے سے، رسوم و رواج کے ذریعے سے، غلط اور حرام طریقے سے حلال کے راستوں کو جتنا مشکل بناؤ گے اتنا ہی زیادہ حلال کے راستے بند ہوتے چلے جائیں گے اور حرام کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ خود بخود حرام کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اب ان حرام کے راستوں کو بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ نوجوان یہ عہد کریں، نوجوانوں کے سرپرست اور ذمہ داران، والدین اور خاندان کے بڑے افراد یہ عہد کریں کہ وہ حلال کے راستے کو آسان کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، بے شک نکاح میں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو اور جس میں مشقت کم سے کم ہو، محنت کم ہو، آپ کے راتوں کی نیند نہ اڑے، آپ کے دن میں بے چینی نہ آ جائے، دن چین کے ساتھ گزریں، رات آرام سے نیند پوری ہو جائے
اور آسانی سے آپ کے شادی بیاہ کے کام ہوتے چلے جائیں. محنت جتنی کم ہوگی، مشقت جتنی کم ہوگی، بھاگ دوڑ نکاح کے لیے جتنی کم ہوگی، نکاح کا ٹینشن جتنا کم ہوگا، نکاح کے لیے آپ کی جد و جہد، آپ کا بھاگنا دوڑنا جتنا کم ہوگا، شادی بیاہ کے پورا کرنے کے لیے آپ کو جتنی محنت کم کرنی پڑے گی اور آپ کا خرچ جتنا کم ہوگا، فضول خرچی جتنی کم ہوگی، اسراف سے جتنا آپ دور ہوں گے، اتنی زیادہ اس نکاح میں برکتیں آئیں گی. اور اگر نکاح کو آپ نے پرمشقت بنا دیا کہ راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، دن کا چین و سکون اڑ گیا، بھاگ دوڑ میں ٹینشن میں آپ ایسے منہمک ہو گئے کہ آپ کو رشتہ داروں کے صلہ رحمی کا خیال نہیں رہا، نمازوں کا اہتمام نہیں رہا، دین کے کاموں کا اہتمام نہیں رہا، اللہ کی رضامندی کی آپ کو کوئی فکر نہیں رہی، بس شادی بیاہ اور شادی کے ٹینشن آپ کے دل و دماغ پر ایسے سوار ہو گئے، فضول خرچیاں بڑھ گئیں تو برکتیں بھی اتنی کم ہوتی چلی جائیں گی اور نکاح کی برکتوں سے اتنی زیادہ محرومی ہوگی. ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، نکاح میں سب سے زیادہ جتنا خرچ کم ہوگا، فضول خرچی سے دور رہیں گے اور محنت اور مشقت کم ہوگی، اتنا ہی زیادہ نکاح میں برکت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں نکاح کو اتنا آسان بنایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کہ تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہیں، مجرد ہیں، ان کا نکاح کرو. مجرد ہیں یا تو ان کا نکاح نہیں ہوا، یا مردوں میں سے کسی کا نکاح ہوا لیکن طلاق ہو گئی، یا نکاح ہوا بیوی کا انتقال ہو گیا، یا عورتوں میں سے کسی کا نکاح ہوا اس کی طلاق ہو گئی، یا پھر وہ بیوہ ہو گئی. تو ایسے جو بھی مجرد ہیں، غیر نکاح شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ان کا نکاح کرو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ صاف حکم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں مطلقہ بیوہ کوئی بھی بغیر نکاح کے نہیں رہتی تھی، اور عمر کا کوئی تفاوت نہیں، بڑی عمر چھوٹی عمر کوئی لحاظ نہیں، کوئی رعایت نہیں، سب کا نکاح ہوتا تھا اور آسانی سے ہوتا تھا. مطلقہ عورت، بیوہ عورت کی دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی تک ہو جایا کرتی تھی. اور ایسے ثبوت ہیں. حضرت عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ سے ہوا. جب نکاح ہوا غزوہ طائف میں وہ شہید ہو گئے. تو حضرت عبداللہ ابن ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان سے حضرت زید ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا. حضرت زید ابن خطاب کی بھی شہادت ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا. حضرت زبیر ابن عوام بھی شہید ہو گئے تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا. ان کو زوجۃ الشہداء کہا جاتا ہے، یہ شہیدوں کی بیوی. حضرت عاتکہ بنت زید پہلا نکاح عبداللہ ابن ابوبکر سے ہوا. ان کی شہادت کے بعد حضرت زید ابن خطاب سے دوسرا نکاح ہوا. ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر ابن خطاب سے تیسرا نکاح ہوا. حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کے بعد چوتھا نکاح حضرت زبیر ابن عوام سے ہوا. حضرت زبیر ابن عوام کی شہادت کے بعد حضرت حسن ابن علی سے ہوا. چوتھا پانچواں نکاح تک ہوا اور کوئی قباحت نہیں، کوئی عیب نہیں. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا حضرت جعفر ابن ابی طالب کی بیوی تھی. غزوہ مؤتہ میں حضرت جعفر ابن ابی طالب کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح فرما لیا. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی نے نکاح فرما لیا. دوسری تیسری شادی میں وہاں کوئی عیب ہی نہیں پایا جاتا، اور کوئی عورت چاہے مطلقہ ہو چاہے بیوہ ہو اس کا نکاح ہو جایا کرتا تھا. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا مشہور صحابیہ ہیں. ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی
اور عدت کے بعد میں ان کو 3 جگہ سے پیغام آئے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا مشورہ لینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی اور رائے لی کہ یا رسول اللہ میرے پاس 3 پیغام آئے ہیں، ان میں سے کون میرے لیے بہتر ہے؟ آپ فیصلہ فرمائیے کہ میں کس سے نکاح کروں، یہ تینوں میں سے کون میرے لیے بہتر ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا اگر آپ مجھ سے رائے لیتی ہیں تو میری رائے میں ان تینوں کے بجائے حضرت اسامہ ابن زید تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. حضرت اسامہ ابن زید کی عمر بہت کم ہے اور حضرت فاطمہ بنت قیس کی عمر بہت زیادہ ہے. عمر کا اتنا فرق، بڑی عمر والی عورتوں سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کا نکاح ہو جاتا اور چھوٹی عمر والی لڑکیوں سے بڑی عمر والے مردوں کا نکاح ہو جاتا. کوئی معیوب بات تھی نہیں، عمر کا کوئی لحاظ نہیں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ بنت قیس کا نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد دونوں کی زندگی اتنی خوشگوار ازدواجی زندگی گزری ہے کہ تاریخ شاہد ہے. بڑی خوشگوار زندگی تھی دونوں کی. حالانکہ عمر کا اتنا فرق دونوں میں، شوہر اور بیوی میں اتنا فرق ہونے کے باوجود بھی دونوں میں ایسی محبت تھی، ایسا پیار تھا، ایسے میل جول کے ساتھ میں انہوں نے زندگی گزاری. بڑی خوشگوار ازدواجی زندگی تھی ان کی. یہ نکاح کو آسان بنانے کا طریقہ ہے. ایک عورت آئی سرکار کی خدمت میں اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے آپ نکاح فرما لیجئے یا کسی اور سے میرا نکاح کرا دیجئے. آپ خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا. وہ عورت وہیں کنارے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی تشریف لائے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرا نکاح کرا دیجئے ان سے. نکاح کتنا آسان ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا نکاح ہو جائے گا لیکن مہر میں کیا دو گے؟ کہا کچھ نہیں. کچھ تو لاؤ، جاؤ گھر میں تلاش کرو. کہا گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ نے اصرار فرمایا جاؤ تلاش کر کے لاؤ، کچھ نہ کچھ ہوگا. وہ گھر گئے، بہت دیر کے بعد واپس تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، لوہے کی ایک رنگ، لوہے کی ایک انگوٹھی، وہ بھی نہیں ہے. فرمایا وہ بھی نہیں ہے. گھر ایسا صاف ہے کہ لوہے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. فرمایا وہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں جتنا قرآن یاد ہے وہ قرآن تم اپنی بیوی کو یاد کرا دو، یہی تمہارا مہر ہے، اسی پر میں تمہارا نکاح کراتا ہوں. بیٹھے بیٹھے مجلس میں نکاح ہوا، مہر بھی طے ہو گیا. اس غریب صحابی کا نکاح اس غریب عورت سے ہو گیا. نکاح ایسے ہوا کرتے تھے. ایک صحابی نوجوان سے تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ میں حجامہ کا کام کرتا ہوں، پچھنا لگانا، خون جو نکالا جاتا ہے کپنگ کا، یہ میں کام کرتا ہوں. اس وقت اسے کچھ ایسا پیشہ سمجھا جاتا تھا تو بالکل معمولی ہے، اور معمولی پیشے کی وجہ سے لوگ انہیں اپنی لڑکی دینے سے ہچکچاتے تھے. انہوں نے آ کر شکایت فرمائی یا رسول اللہ میں یہ کام کرتا ہوں، لوگ مجھے اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ کہا قبیلہ بنو بیازا سے. اچھا بنو بیازا کے لوگوں کو بلاؤ. ان قبیلے والوں کو بلا کر آپ نے تاکید فرمائی ان کا نکاح کراؤ اور ان کو نکاح کے بغیر نہ چھوڑو. اس طرح اس معاشرے میں نکاح کے بغیر کسی کے رہنے کا تصور نہیں تھا اور نکاح کو یوں آسان بنا دیا گیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں اب بھی رسوم و رواج کی ان بندھنوں کو توڑ کر، فضول خرچیوں کو ہٹا کر جب تک ہم نکاح کو آسان نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم حرام کاری کا رونا روتے رہیں گے لیکن حرام کاری کے دروازے بند نہیں ہوں گے. اس لیے نوجوان عہد کریں، ان کے ذمہ داران عہد کریں کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں گے تاکہ حرام کے راستے بند ہوں، اور حرام کاری کو جتنا ہم مشکل بنائیں گے اللہ حلال کو اتنا ہی آسان بنا دیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.